نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود السلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود السلام زندگی کے ہر درد کا درماں ہے۔ درود شریف مجلسوں کی زینت ہے۔ درود السلام روز قیامت کی روشنی ہے۔ درود شریف اولاد کے نیک ہونے کا وسیلہ ہے۔ درود السلام محبت الہی کا راز ہے۔ درود شریف انسان کی روح کو تقویت دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 110 پڑھیں گے، جس میں عیدین کی نماز کی ابتدا اور عید الاضحیٰ کی اہمیت اور قربانی کی دینی اور دنیاوی فوائد پر بات کریں گے۔ نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینہ کے پہلے سال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی خوشی اور فرد کے لیے سال میں 2 اہم دن مقرر کیے، جن میں سے ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر کا دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایام جاہلیت میں ان دونوں میں کھیل تماشا کیے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 ایام یوم الاضحیٰ یوم الفطر عطا فرمائے۔ مشہور مورخ ابن جریر طبری کے بقول سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھائی۔ اسلامی تہوار میں 10 ذی الحجہ کے دن کو عید الاضحیٰ، بقرہ عید، عید قربانی، بڑی عید وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس دن کو اسلامی روایت میں کئی لحاظ سے اہمیت حاصل ہے۔ اس دن ایک طرف عالم اسلام کے طول و عرض میں اہل ایمان حکم خداوندی پر عمل پیرا ہو کر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، تو دوسری طرف حج قران، حج تمتع کرنے والے فرزندان توحید مینا میں حج کے شکرانہ کے طور پر رضا الہی کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے والے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر قربانی کی سنت ادا کر سکتے ہیں، جبکہ قران و تمتع کرنے والے حجاج صرف سرزمین حرم میں ہی قربانی کی صورت میں حج کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ قربانی کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں بہت سارے مواقع پر بولا جاتا ہے۔ اسی قربانی کے مترادفات میں 2 لفظ نظر اور اثار کے بھی آتے ہیں۔ کسی عظیم کام یا کسی بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھی قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی اپنے عزیز کے لیے نقصان برداشت کرنے کو بھی قربانی دینے والا کہا جاتا ہے۔ گویا قربانی کے لفظ معنی کے لحاظ سے اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ یہی لفظ جب اسلامی تعلیمات کے تناظر میں بولا جائے تو اس کے معنی میں عبادت و ثواب کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ جیسے کہ لفظ قربانی کی تعریف مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت ثواب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا مقصد اور اس مقصد کی تکمیل پر اجر و ثواب کا حاصل ہونا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی مہینے ذی الحج کی 10ویں روز مسلمانان عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم قربانی کی یاد کے طور پر مناتے ہیں، جو انہوں نے اپنے رب کے حضور پیش کی تھی۔
یہ دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اسے اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائے۔ جانور کی قربانی، اس کی گردن پر چھری پھیرنا، خون بہانا، اس بات کا عہد و پیما اور اعلان ہوتا ہے کہ اے رب العالمین، جس طرح تیری رضا کے لیے جانوروں کا خون پیش ہے، اسی طرح ہماری جان بھی حاضر ہے۔ قربانی وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اور یہ وہ عمل ذبیح ہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تخلیق انسانیت کے آغاز ہی سے قربانی کا جذبہ کر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ موجود ہے، اور قربانی جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین سنت ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عظیم سنت قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر اہل اسلام کو اس اہم عمل کی خاصی تاکید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زندگی بھر قربانی کے اہم فریضہ کو ادا کیا، اور قرآن احادیث میں اس کے واضح احکام، مسائل، تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عبادت کا عمل تب ہی قابل قبول ہوتا ہے کہ جب اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اسلام سے قبل لوگ قربانی کرتے، قربانی کا گوشت بیت اللہ کے سامنے لا کر رکھ دیتے اور خون بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ رب العزت کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، وہ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ اس کو تمہارا وہ جذبہ اور خلوص درکار ہے جو تمہارے دل میں رواں دواں اور موزن ہے۔ سورۃ الحج میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ گویا قربانی گوشت اور خون کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ سورۃ الانعام میں کہیے، میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عید کا دن اظہار مسرت، شکر گزاری اور خوشیوں کا دن ہے۔ یہ دن صرف نئے کپڑے پہننا اور اپنی شان و شوکت کے اظہار کا نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی کچھ آداب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دن کو کیسے مناتے تھے، انہوں نے امت کے لیے کیا رہنمائی چھوڑی، عید الاضحیٰ کے کیا احکامات ہیں، ذی الحج کے فوائد برکات کیسے حاصل کیے جائے، اور عید کیسے منائی جائے، اس موقع پر صحیح اسلامی طریقہ یعنی سنت پر کیسے عمل کیا جائے، یہ ایسے اعمال اور مسائل ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ امور کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ہاں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور سب کچھ لٹا دے۔ نمبر 2، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں تکبیر کہنا احادیث میں وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں بازار جاتے تو تکبیر کہتے، تو ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے۔ اس ضمن میں فقہائے صحابہ اور ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن تک ہر نماز کے بعد تکبیر کہی جائے، جبکہ نماز عید کے لیے نکلتے وقت ہر شخص بلند آواز سے تکبیر کہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی چاہیے۔ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ گھروں، بازاروں، راستوں میں بلند آواز سے تکبیر پکاریں۔ اس طرح جہاں سنت پر عمل ہوگا وہیں اس کا اظہار حیا بھی۔ عورتیں تنہائی میں ہوں تو بلند آواز میں، اجنبی مردوں کے قریب یا سامنے ہوں تو دھیمے لہجے میں تکبیر کہیں۔ اصل حکم تو سب کے لیے بلند آواز میں تکبیر کہنے کا ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کا ہے، تاکہ اللہ کی بندگی کا کھلم کھلا اعلان کیا جائے۔ دوسری تمام بندگیوں کا انکار، یہ دراصل اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا اظہار بھی ہے۔ بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جانا مسنون ہے، لیکن لوگ آج کل اس پر کام ہی عمل کرتے ہیں، اور یہ کوتاہی اور غفلت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ باآواز بلند تکبیر کہنا چاہیے،
دوسروں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ تکبیر کا مقصد ہر لمحہ سامنے رہنا چاہیے۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ تکبیر کی ادائیگی ان الفاظ میں کرنی چاہیے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کی۔ ان الفاظ میں کمی بیشی کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ نمبر 3، کچھ کھائے بنا عیدگاہ جانا سنت نبوی میں سے ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عید الفطر والے دن عیدگاہ جانے سے قبل کچھ نہ کچھ تناول فرماتے، جبکہ عید الاضحیٰ والے دن کچھ نہ کھاتے، یہاں تک کہ نماز عید ادا کر لیتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز عیدگاہ کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھاتے تھے جب تک نماز عید سے فارغ ہو کر واپس نہ آ جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے، اور کسی نے عیدگاہ جانے سے قبل بھول چوک سے کچھ کھا لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 4، عید کی نماز کے لیے تیار ہونا، اچھے کپڑے پہننا، عریش کرنا، خوشبو لگانا سنن آداب میں سے ہے۔ اس سے بندہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے اور اللہ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور عید کے روز سرخ جبہ زیب تن فرماتے۔ نمبر 5، عیدان کی نماز واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو اس کے لیے نکلنے کو کہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نوجوان اور پردہ نشین خواتین کو بھی عیدگاہ آنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نوجوان ماہواری میں مبتلا پردہ خواتین کو لائیں۔ ماہواری میں مبتلا خواتین نماز نہ پڑھیں، البتہ دعائے خیر میں ضرور شریک ہوں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پوچھا، اور کسی پاس جلباب نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی اسے اپنے جلباب میں لے لے۔ نمبر 6، عیدین کی نمازوں کے ساتھ نوافل کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن عیدگاہ آئے اور 2 رکعت نماز عید ادا کی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے قبل کوئی نماز نہیں پڑھی، اور اس کے بعد علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عیدگاہ پہنچ کر نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں، نماز سے قبل اور بعد کوئی نماز سنت ثابت نہیں۔ نمبر 7، نماز عید الاضحیٰ کا وقت اس وقت تک شروع ہو جاتا ہے جب سورج ایک نیزے جتنا بلند ہو جائے اور زوال تک رہتا ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کی جلد ادائیگی کا حکم ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نماز عید الفطر تاخیر سے ادا فرماتے، جبکہ عید الاضحیٰ جلدی ادا فرماتے۔ امام کو نماز عید الاضحیٰ جلد پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ لوگ قربانی سے جلد فارغ ہو سکیں۔ نمبر 8، نماز عید الاضحیٰ کا طریق ادائیگی یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچتے تو بغیر اذان اقامت کی نماز پڑھاتے۔ اور جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ہی بار عیدین کی نماز بغیر اقامت اذان کے ادا کی۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، صف کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، اسی طرح نماز عید کی بھی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ 2 رکعتیں مکمل نماز ہے، کثر نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک نماز عید 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا ہوگی۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد قرات سے قبل 3 زائد تکبیریں ہوں گی، جبکہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے قبل 3 زائد تکبیریں ہوں گی، جبکہ باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح ادا ہوگی۔ نمبر 9، نماز عید کے بعد خطبہ سنت ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز عید پڑھی۔ ان تمام حضرات خطبہ سے قبل نماز ادا کی۔ نمبر 10، محمد بن زیاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ رہا ہوں، یہ حضرات نماز سے واپسی پر ایک دوسرے کو تقبل اللہ منک و منک کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے کلمات سے بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے، البتہ یہ کلمات خلاف شریعت نہیں ہونے چاہیے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آنے جانے کی راستہ تبدیل فرماتے،
عید کی ادائیگی کے حوالے سے بعض اوقات ایسے امور سامنے آتے ہیں جن کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ عید کے دن قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن ٹھن کر بازاروں، پارکوں میں گھومنا پھرنا مناسب نہیں ہے، اور نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس طرح نامحرم خواتین کے ساتھ مصافحہ کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر پر سوئی چبھو دی جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ عید کے دن بلا عذر شرعی نمازوں کا ترک کرنا، کوئی نماز ادا نہ کرنا اصلاح طلب عمل ہے۔ نمازوں کی بر وقت ادائیگی اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ غرباء اور مساکین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا اور اپنی خوشیوں میں انہیں شریک کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عید خوشی کا دن ہے جس میں لوگ زیب و زینت کرتے ہیں، لیکن خوشیوں کے اس دن آپے سے باہر ہو جانا اور اخلاقی حدود کو پامال کرنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ عید اللہ رب العزت کے فضل کی شکر گزاری، اس کے اعتراف کا نام ہے۔ عید کے موقع پر غرباء، مساکین، یتامہ، مجبور، بے کس طبقات کا خیال رکھنا سچی خوشی کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سب کے کام آئے، محبت کا ذریعہ بنے، اچھے اخلاق اختیار کرے، اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اسلام میں قربانی کی اہمیت فضائل۔ اسلامی تعلیمات کی بنیادی ماخذ قرآن و سنت میں قربانی کی اہمیت فضائل پر کثیر دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مشہور مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، حنفی علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ قربانی واجب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 ذی الحجہ کے دن کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدائے تعالیٰ کے نزدیک خون بانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ جانور قیامت دن اپنے سینگوں، بالوں، کھوروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ حکم قرآن اور ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اظہر من الشمس ہوگی کہ قربانی ایک دینی فریضہ ہے جسے بار صورت ہر عاقل بالغ صاحب حیثیت مسلمان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی میں ہی رب دو جہاں کی رضا، رسول محتشم کی خوشنودی حاصل ہے۔ اب اس دینی فریضہ یعنی قربانی کرنا ہی حصول ثواب کا ذریعہ اور آخر اجر کا باعث ہے۔ یوم نحر کے دن بنا قربانی کی لاکھوں روپے خرچ کرنے سے وہ اجر و ثواب نصیب نہیں ہوگا جو جانور کا خون بہانے سے حاصل ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان صاحب حیثیت مسلمانوں کو نماز عید کے لیے عیدگاہ آنے سے منع فرما دیا جو مالی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ارشاد گرامی ہے، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ قریب نہ آئے۔ قربانی کے دینی فوائد۔ انفاق فی سبیل کی کوئی بھی صورت ہو وہ برکت سے خالی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس نیت اور اخلاص سے خرچ کیے جانے والا پیسہ اپنے اندر کتنی خیر و برکت رکھتا ہے اس کا اندازہ راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بعد غیبی طریقوں سے ملنے والی برکات سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر رب اپنے راہ میں دیے گئے عطیات کو کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس بھی لوٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ بیان کردہ آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، اس طرح جو شرع خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے اخلاص کے اعتبار 700 گنا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم جواد ہے جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا بھی ایک انفاق فی سبیل اللہ کی مثال ہے، اور وہ لوگ جو ہر سال اخلاص کے ساتھ 10 ذی الحجہ کے دن قربانی جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں انہیں اس عمل کی برکتیں سارا سال ملتی رہتی ہیں۔ پھر اس عمل کا دوسرا بڑا دینی فائدہ آخرت میں ملنے والا اجر و ثواب ہے۔ قربانی کے دنیاوی فوائد۔ قربانی یعنی یوم نحر ذی الحجہ کی 10، 11،
12 تاریخ میں کسی بھی تاریخ کو اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے کے جہاں بے شمار دینی فوائد برکتیں ہیں، وہ ہیں اس عمل خیر کی بے بہا برکتیں دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے کہ ملک کے طول عرض میں قربانی کی جانوروں کی خرید و فروخت سلسلے میں مویشی منڈیاں لگنے سے کاروباری سرگرمیاں عروج پر آ جاتی ہیں، ہزاروں لوگوں کو روزگار کا موقع ملتا ہے۔ تقریباً عید قربان سے 2 ماہ قبل ہی مویشی منڈی میں تجارتی بازار گرم ہو جاتا ہے۔ دور دراز گاؤں دیہات کے لوگوں کو جانوروں کو اچھے دام بیچنے کا سنہری موقع ملتا ہے، مزدوری کرنے والے کو اچھی روزی مل جاتی ہے۔ یوں دنیاوی اعتبار سے مویشی منڈی میں کام کرنے والوں کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سارا سال اپنے جانوروں کو اچھے دام بیچنے کے لیے عید الاضحیٰ کا انتظار کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ایونٹ سے معیشت کو استحکام ملتا ہے، غریبوں کو کثیر تعداد میں کھانے کے لیے مفت گوشت فراہم ہوتا ہے۔ یوں خیر خواہی خیر سگالی کے جذبات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ معاشی فوائد: بقرعید کے ایونٹ کا سب سے بڑا فائدہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت سے ملک کو معاشی استحکام ملتا ہے۔ غلہ منڈی، بھینس منڈی، مویشی منڈی، چارہ منڈی، کیٹل فارم کے مالکان، جانوروں کی خوراک کا کام کرنے والے تاجروں کو کاروبار کا وسیع موقع ملتا جاتا ہے۔ اربوں روپے کے جانور رائے خدا میں ذبح کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہر سال جانوروں کی بہتات مارکیٹ اور منڈیوں میں نظر آتی ہے۔ پھر چرمائے قربانی سے چمڑے کی تجارت عروج پر آ جاتی ہے۔ ٹیکس سے محصولاتی نظام کو جانوروں کی نقل مکانی تجارت سے فائدہ ہوتا ہے، ملک کے وسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاشرتی فوائد: قربانی کے دیگر بے شمار فائدوں میں ایک سب سے بڑا فائدہ معاشرتی خیر سگالی ہے، اور قربانی گوشت کی تقسیم کے طریقہ کار پر غور کیا جائے تو اس کے 3 فائدے نظر آتے ہیں۔ ایک، قربانی کرنے والے کو خود قربانی کی گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ دوسرا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسیوں کے ساتھ تقسیم گوشت سے حسن سلوک کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تیسری اہم چیز، غریبوں، محتاجوں، مساکین، قربانی کے ساتھ نہ رکھنے والوں کے ساتھ دلی ہمدردی کے جذبات امڑتے نظر آتے ہیں۔ گویا قربانی کے ایونٹ سے سارا معاشرہ مستفید ہوتا ہے۔ ہر گھر میں 1-2 مہینے تک گوشت کی وافر مقدار جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت دانائی ہوتی ہے۔ عبادت کو عقل کے پیمانے پر تولنے کی بجائے رب کے حکم کو بصر چشم سراپا نیاز بن کر قبول کریں تو عبادت کی ظاہری باطنی برکتیں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم صرف یہ سوچیں کہ ہمیں قربانی کا حکم کس نے دیا ہے، کس کے حکم پر ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ جانور کس نے پیدا کی ہے، کون ہر سال جانور میں برکت ڈالتا ہے کہ لاکھوں جانور ذبح ہونے کے باوجود پھر لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سوچیں گے تو کبھی قربانی سے متعلق شکوک و شبہات، قربانی کے ایونٹ پر وبیلہ مچانے والوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جائے گا، اور غیر متزلزل یقین کے ساتھ قربانی کا جانور رائے خدا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو عید الاضحیٰ کی خوشی نصیب فرمائے، اور اس موقع پر غریب ناداروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق بخشے۔ اللہ کریم ہمارے پیارے ملک عزیز پاکستان کو تمام خطرات سے محفوظ رکھے، صبح قیامت تک قائم دائم رکھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 111 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔